اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، ہمارے ملک چلے آؤ سدا برسات رہتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی ہے، میرے ہم نشی چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، ہم نے دیا گردنے بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، جانے کس کی لگن کس کے دل میں مگن، جا رہے ہو کہ ملک بھی دیکھا نہیں، جانے کس کی لگن کس کے دل میں مگن، جا رہے ہو کہ ملک بھی دیکھا نہیں، ہم نے تم کو آواز پہ آواز دی، پھر بھی کہتے ہو تم نے ہم کو پکارا نہیں، پھر بھی کہتے ہو تم نے ہم کو پکارا نہیں، میرے ہم نشی چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، بر و بحر میں فساد ظاہر ہوا، اللہ جل جلالہ فرما رہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ کے کیے ہوئے کے سبب ہے، لیذیقہم اللہ جل جلالہ فرما رہے تاکہ میں ان کو چکھا دوں، بعض الذی عملوا بعض ان لوگوں کو جو عمل کر رہا ہے، لعلہم یرجعون تاکہ بعض لوٹ آئے اللہ کی طرف۔ آج اگر آپ دیکھیں بر و بحر میں فسادات واقع ہو رہے ہیں، جو شہر میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا، ہمارے ملک چلے آؤ سدا برسات ہوتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی ہیں، اگر بادل برستے ہیں تو اس کی شکل میں کبھی سوات کا واقعہ پیش آتے، سیاحوں کو پانی بہا لے جاتا ہے، اور ابھی حال ہی میں بابو سرکار کا واقعہ آیا، بادل تھم جائے اس کے بعد آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی، کبھی بلوچستان میں تو کبھی کاٹلنگ میں اور کبھی پھر دوبارہ سوات میں، ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ جل جلالہ فرما رہے لعلہم یرجعون، ان کو بعضوں کو میں چتاتا ہوں تاکہ بعض لوٹ آئے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو در پہ عذابات آتے ہیں، لیکن میرا عزیز ساتھیوں لوگ لوٹنے کا نام نہیں لے رہے، بلکہ نعوذ باللہ عذاب کو مذاق سمجھتے ہیں، عذاب کو مذاق سمجھتے ہیں۔ 2007 سے 2006 سے یہ واقعات شروع ہوئے پے در پہ۔ اس آیات کے ذیل میں مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے قیامت کے علامات نشانیاں بیان کی ہے، حدیث نقل کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امراته وعق امه وادنى صديقه واخشى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وظهرت القيناء والمغازب ولعن آخر هذه الأمة أولها
وشربت الخمور فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسحا وآية متتابعات او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، آقائد جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج سے 1450 سال پہلے اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکمران عوام کے مال کو اپنا مال سمجھنے لگے، والامانت مغنما، لوگ امانت کو غنیمت سمجھنے لگے، دکاندار کے پاس امانت رکھواؤ، وہ آپ سے کہے گا 3-4 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے مجھے بتا دینا، کیونکہ میں اس کو لگا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے سامان خرید رہا ہوں، حالانکہ امانت کو نہیں لگایا جاتا ہے۔ والامانت مغنما، لوگ امانت کو غنیمت سمجھنے لگے، والزکات مغرما، میرا نبی فرما رہے جب لوگ زکات کو تاوان سمجھنے لگے، وتعلم لغیر الدین، اور دین کو اور مقاصد کے لیے حاصل کیا جانے لگے کہ لوگ کہیں مجھے لوگ علامہ کہیں گے، مجھے فہامہ کہیں گے، مجھے عالم کہیں گے، مجھے حاجی پاجی کہیں گے۔ میرا عزیز ساتھیو، جب دین کو اور مقاصد کے لیے حاصل کیا جانے لگے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، میرا نبی فرما رہے جب لوگ بیوی کا فرمان بردار بن جائے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اپنی والدہ کا نافرمان بن جائے، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، اپنے دوست کو قریب کیا جانے لگے، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اپنے والد کو دور کیا جانے لگے، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجد میں ناچ گانوں کی آواز آنے لگے۔ لوگ پہلے اس حدیث کے تشریح فرمایا کرتے تھے، آواز سے لوگوں کی باتیں مراد لیتے تھے کہ لوگ باتیں کریں گے مسجد میں۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے اس حدیث کی تشریح یوں ہوتی تھی کہ لوگ آپس میں مل بیٹھ کر باتیں کریں گے مسجد میں، اصوات سے آواز مراد دی جاتی تھی۔ لیکن 20 سال پہلے یہ حدیث سمجھ میں آئی، میرا نبی فرما رہے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مسجد میں ناچ گانوں کی آواز آنے لگے، امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، قرات شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ادھر مقتدی کے موبائل پر ایسی آوازیں آنے لگتی ہے کہ اس کا باہر سننا بھی گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے گانوں کی آواز آنے لگتی ہے مسجد میں کہ اس کا باہر سننا بھی گناہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، نافع ان کے ساتھ ہیں، اور گاڑی کی آواز آئی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو کانوں میں رکھا، نافع سے کہا جب تک آواز آتی رہے مجھے کچھ نہیں کہنا، آواز بند ہو جائے مجھے اطلاع کر دینا تاکہ میں اپنے کانوں سے یہ ہاتھ نکال دوں۔ پھر ان کو واقعہ سنایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جب یہ آواز آئی انہوں نے یہ عمل کیا۔ آج ہم کسی کو نہیں چھوڑ رہے، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں ٹریفک میں جب میرے ساتھ ہو جاتے رکشے والے ایسے اونچی اونچی آواز سے گانے سناتے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے ہمیں گناہگار مت بناؤ۔ پھر ہمارے مقتدی امام کو بھی نہیں چھوڑتے، امام کو گناہگار بنا کر پھر اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھو گے جو گانے سنتا ہے تو بولو نا، لیکن ہم اس امام کو خوش سنا کر پھر اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ایسے نہ کرنا تو بولو نا یار۔ ہم خود ان کو گناہگار کرتے اور اونچی اونچی آواز سے سنواتے، امام صاحب روکے بھی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں گے اگر کوئی غیرتی ہو، لیکن نہیں۔ میرا عزیز ساتھی عرض یہ کر رہا تھا اس حدیث کی تشریح آج سے 20 سال پہلے یہ ہوتی تھی کہ لوگ مسجدوں میں باتیں کرنے لگیں گے۔ حدیث کہتے ہیں وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مسجد میں ناچ گانوں کی آواز آنے لگے، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاءُ وَالْمَغَازِبُ، لوگ ناچ گانوں والوں کو عزت دیے جانے لگے، وَشُرْبَتِ الْخُمُورُ، شراب عام ہو جائے، وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ أَوَّلُهَا، اور اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگے۔ پھر میرا نبی فرما رہے فَلْيَرْتَقِبُوا عِندَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، پھر آپ انتظار کرو 4 قسم کے عذابات کے، ریحًا حمراء، سرخاندی کا انتظار کرو، وزلزلة، زلزلوں کا انتظار کرو، وخسفا، زمین میں دل جانے کا انتظار کرو، ومسحا، شکل مسح ہو جانے کا انتظار کر لو، وآیت متتابعات، اور یہ عذابات پہ در پہ آئیں گے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے میرا نبی فرما رہے اس طریقے سے آئیں گے جب ہار کی لڑی ٹوٹ جائے، ہار سے موتیاں نکلتی ہے ٹپ 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 ٹپ، جب یہ گرتی ہے اسی طریقے سے عذابات پہ در پہ آئیں گے۔ اعاذنا اللہ من